میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ایمان کی قیمت ہے اور اتنی قیمت ہے. مجھے واقعہ یاد آیا 2-4 روز قبل درس قرآن میں بھی سنا چکا ہوں. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں. ایک دفعہ بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، کسی سے تبادلہ خیال ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ حضرت صعصع بن ناجیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی نیک عمل کیا ہے اس کی جزا تو ملے گی، اس کا اجر ملے گا. حالت کفر میں اگر کوئی اچھا عمل کیا اس کی کوئی جزا نہیں. فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. عمل کی قبولیت کی بنیادی وجہ تمہارا ایمان ہے. ایمان ہے تو سبحان اللہ کے اوپر بھی اجر ہے. ایمان نہیں ہے تو مشرکین ادھر حاجیوں کو پانی میں شہد گھول گھول کر پلاتے تھے، ان کا وہ عمل بھی ضائع ہے. حضرت صعصع کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بجا فرمایا، لیکن جتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، آپ نے جتنا ہم سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، فضل فرمانے والے، وہ انتہائی مہربان. ہماری طرح تھوڑی ہیں، اس کی خزانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے. میرا ایک عمل ہے حالت کفر کا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے قبل کا عمل ہے، اور وہ عمل اتنا بڑا ہے کہ میرا ایمان اور میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے محروم رکھیں گے اور مجھے اجر نہیں عطا کیا جائے گا. فرمائے کہ بتاؤ کیا عمل ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ کہتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی ہے گھر میں، اب 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کرنا ہے، یا پھر ذلت اور رسوائی کو سمیٹتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے اس بچی کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، اسے پالنا ہے، اور یا پھر اس ذلت کا توق اگر اپنے گلے سے نکال پھینکنا ہے تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ کھڈا کھودو اور بچی کو زمین میں زندہ دفنا کے گاڑ کے واپس گھر آ جاؤ. کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ بچی کہاں گئی، پتہ ہی نہ ہو کسی کو بچی کھا گئی. تو حضرت صعصع فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن بچیوں کی اور بچوں کی، انسانوں کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد مجھے جہاں بھی خبر ملے گی کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے جا کر اس سے بھاؤ تاؤ کر کے بچی خرید لینی ہے. اور میں جاتا تھا جہاں بچی کی ولادت کی خبر آتی تھی، میں جا کر اس کے دروازے کو دستک دے کر پوچھتا تھا کہ میں یہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تم بچی کو رکھنا چاہتے ہو یا بچی کو زندہ زمین میں دفنا کر آنا چاہتے ہو؟ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اگر وہ بچی کو رکھنا چاہتا تھا تو میں کہتا ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے ارادہ بتاتا کہ نہیں میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہتا تو میں پوچھتا کہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مشہور ہو گیا تھا، میں 3 اونٹ دے کر ایک بچی کو خریدتا تھا. 3 اونٹ دے کر ایک بچی کو خریدتا تھا. اور اے اللہ کے رسول، اپنی اس زندگی میں آپ یقین مانیے میں نے 300 بچیوں کو 3 اونٹوں کے بدلے میں خرید کر ان کی پرورش کی ہے، ان کو پالا پوسا ہے، ان کو مرنے سے بچایا ہے، ان کو ذلت اور رسوائی سے بچایا ہے. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. اے ہے کہ کفر پر ہوتے ہوئے بھی انسانی اقدار کا اتنا تحفظ کہ وہ انسانیت کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نصیب فرما دیا ہے. فرمایا کہ واقعی تم نے 300 بچیوں کو اس طرح بچایا ہے؟ کہنے لگے جی 300 بچیوں کو، اور 3 اونٹ دے کر. میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کا ایک اونٹ اس زمانے کے پراڈو کے برابر ہے. اس وقت کے ایک اونٹ، آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جتنی سواریاں تھیں اس میں اونٹ سب سے زیادہ مشہور تھا.
اور جس شخص کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوا کرتے تھے سماج میں معاشرے میں وہ اتنی زیادہ قابل فخر تصور کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، دریا ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے تم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت تم حالت ایمان پر نہیں تھے، بعد میں خدا تعالیٰ نے تمہیں ایمان نصیب فرمایا، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو۔ عرض کیے کہ اللہ کے رسول یہاں تک سوچ نہیں گئی تھی، یہاں تک خیال نہیں گیا تھا کہ اس کا اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی جزا مجھے دنیا میں مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے عرض کیا اس لیے کہ ایک ایمان کے پیچھے اس کی قیمت رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ 300 بچیوں کو خرید کر راہ خدا میں ان کو آزاد کر دینا، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا پوسنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، آپ کو عطا فرمائی، آپ کے بچوں کو عطا فرمائی، آپ کے گھروں میں ایمان، آپ کے مسجدوں میں ایمان، آپ کی سوسائٹیوں میں ایمان۔